تبت کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ تین دوست اس کو دیکھنے کے لیے تبت پہنچے اور تینوں اس پر عاشق ہو گئے۔ ان تینوں نے بادشاہ سے رابطہ کیا اور اس سے بیٹی کا رشتہ مانگا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں اس کو رشتہ دوں گا جو کوئی عجیب و غریب ہیرو والا کام کرے گا۔ وہ بادشاہ کے محل سے باہر نکلے اور مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ پہلا دوست چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک تارک الدنیا بزرگ رہتے تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگا اور دل و جان سے بزرگ کی خدمت گزاری کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بزرگ نے اس سے پوچھا، بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے انہیں اپنے عشق کی کہانی سنائی تو بزرگ نے اسے ایک شیشہ دیا جس کے ذریعے وہ دنیا میں موجود کسی بھی چیز کو تصور میں لاتا تو وہ اسے نظر آنا شروع ہو جاتی۔ اس نے شیشہ ملتے ہی شہزادی کا تصور کیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی تو مر چکی ہے اور اسے غسل دیا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کا تصور کیا تو دیکھا کہ ایک دوست اس سے نزدیک ہے اور دوسرا بہت دور۔ وہ فوراً نزدیکی دوست کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ شہزادی تو مر چکی ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا قالین ہے جس پر بیٹھ کر جہاں بھی جانا چاہو پہنچ جائیں گے۔ وہ دونوں قالین پر بیٹھے اور تیسرے دوست کے پاس پہنچ گئے۔ تیسرے دوست کو جب بتایا گیا کہ شہزادی تو مر چکی ہے تو اس نے کہا، فوراً تبت چلو، میرے پاس ایسی لاٹھی ہے جو مردے کو لگائی جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تینوں دوست قالین پر بیٹھے اور تبت پہنچ گئے۔ تیسرے دوست نے شہزادی کے جنازے کو لاٹھی لگائی تو شہزادی زندہ ہو گئی۔ اب تینوں پھر شہزادی کے دعوے دار بن گئے۔ شیشے والا کہنے لگا کہ اگر میں شیشے کے ذریعے نہ دیکھتا تو نہ شہزادی کے مرنے کا پتہ چلتا اور نہ ہی ہم دوست اکٹھے ہو پاتے، اس لیے شہزادی پر حق میرا ہے۔ جبکہ قالین والا کہنے لگا کہ اگر میں قالین کے ذریعے بروقت آپ لوگوں کو تبت نہ پہنچاتا تو شہزادی کو دفنا دیا جاتا، اس لیے شہزادی پر حق میرا ہے۔ جبکہ تیسرا دوست کہنے لگا کہ اگر میں لاٹھی کے ذریعے اس سے زندہ نہ کرتا تو شہزادی تو مر چکی تھی، چونکہ میں نے زندہ کیا ہے اس لیے حق میرا ہے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے اس مقدمے کا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جس کو باقیوں نے تسلیم کر لیا۔ ناظرین کرام، اس مقدمے کا جواب میں نے اس کہانی کے اندر ہی دے دیا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ ذہین ہیں تو یقیناً آپ کو بھی علم ہو جائے گا کہ شہزادی کا صحیح حقدار کون ہے اور ٹھوس دلیل دیں۔ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔